بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 3 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب لا رہے ہیں میں اداس رہتا ہوں شام کا۔ آواز فاطمہ شفیق، مصنف مدیحہ تبسم، پیشکش بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر 0333249537 یا پھر 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ یہ ناول 4 اقساط پر مشتمل ہے۔ ناول کے کل صفحات 40 ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 3 صفحہ نمبر 20 سے۔ ارے یہ مس شمس شادی کے بعد اتنی دبلی پتلی اور خوبصورت کیسے ہو گئی؟ اسے بالکل اپنے قریب حیرت میں ڈوبی تجسس آواز سنائی دی تو وہ چونک کر متوجہ ہوئی۔ سامنے 27-28 سال کا ایک خوش شکل نوجوان متحیر آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ علیشہ جز بز ہو کے رہ گئی۔ بے وقوف، یہ مس شمس نہیں مس علیشہ ہیں، اس فرم کی نئی کمپیوٹر ٹائپسٹ۔ اس کے دائیں طرف والے ٹیبل پہ بیٹھی مس عظمیٰ گیلانی نے ہنستے ہوئے اس کی غلط فہمی کو دور کیا۔ ہو میں تو سمجھ رہا تھا کہ شاید شادی کے بعد ہر انسان اتنا ہی خوبصورت ہو جاتا ہے، تو کیوں نہ میں بھی شادی کروا لوں؟ اس نے کف افسوس ملتے ہوئے کہا اور علیشہ کے سامنے دھری چیئر پر ہی بیٹھ گیا۔ علیشہ کے ماتھے پہ ناگواری کی شکل نمودار ہوئی تھی۔ میرا نام عمران ہے اور میں اکاؤنٹنٹ مینیجر ہوں۔ اس نے خود ہی اپنا تعارف کروایا تھا۔ یہ صرف اکاؤنٹنٹ ہے، مینیجر کا اضافہ اس نے از خود کیا ہے۔ مس عظمیٰ نے ہنستے ہوئے اس کا بانڈا پھوڑا تھا۔ جواباً اس نے سخت ناراض نظروں سے انہیں دیکھا۔ آپ کیوں ہر وقت میری ویلیو ڈاؤن کرتی رہتی ہیں؟ علیشہ سر جھٹک کر دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ ہیں؟ میں یعنی کہ عمران حیدر، پورے 6 فٹ کا بندہ آپ سے ایک مخاطب ہے اور آپ اپنے کام میں منہمک ہو گئی ہیں؟ اس کے تنے ہوئے ابرو اور ماتھے پہ ابھرتی شکنوں کی قطعی پرواہ کیے بغیر وہ پھر اس سے مخاطب ہوا۔ سوری، آئی ایم بزی۔ وہ ایک پل کو ہاتھ روک کے متانت سے بولی اور اگلے ہی پل پھر ٹائپنگ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اچھا جی، وہ خاصا مایوس ہو کے اٹھا تھا۔ بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ ٹھنڈی آہیں بھرتے ہوئے وہ اپنی سیٹ کی طرف بڑھا تو مس عظمیٰ بھی اسی حالت پہ مسکراتے ہوئے کمپیوٹر آن کرنے لگی۔ بریک ٹائم میں جب لنچ کا ٹائم ہوا تو پی اے نے آ کر ان سے پوچھا، بی بی جی، سر پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے لیے کھانا بھیجوں؟ نہیں شکریہ، ان سے کہیں مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ مس عظمیٰ خود ہی اٹھ کر اس کے پاس آ گئی تھیں۔ وہ ایک شادی شدہ ایجڈ خاتون تھیں اور یہاں کام کرتے ہوئے انہیں 8 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ تجربہ کار ہونے کے ناطے وہ سب کو مفید مشوروں سے نوازتی رہتی تھیں۔ اسی وجہ سے سارا اسٹاف ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ ان کی نرم طبیعت کے باعث علیشہ کو بھی ان سے مل کر اچھا لگا۔ اتنی پریٹی گرل پہ اتنی سنجیدگی اچھی نہیں لگتی، تھوڑا ہنسا بولا کرو۔ وہ ہولے سے اس کے گال تھپتھپا کے بولیں۔ میرے ہنسنے بولنے نے ہی تو یہ دن دکھائے ہیں مجھے، اس کا اندر کر لانے لگا تھا۔ بریک کے بعد وہ خاموشی سے اپنی سیٹ پہ آن کر بیٹھ گئی۔ اسے یہاں آئے ہوئے ہفتے سے اوپر ہو چلا تھا۔ کافی حد تک وہ سب کے مزاج کو سمجھ گئی تھی، لیکن وہ زیادہ تر اپنے کام سے ہی کام رکھتی تھی، بہت کم کسی سے مخاطب ہوتی تھی۔ اس کا اپنا انداز لیے دے رہنے والا ہی تھا، اسی لیے سب اس کی طرف سے محتاط تھے۔ کچھ وہ رواحہ کے ساتھ آئی تھی، اس کا بھی اسٹاف پر روب تھا، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس سے پوچھ لے۔ البتہ اپنے کام کے ساتھ وہ بالکل مخلص تھی، اس کے کام کی وجہ سے کسی کو اس سے شکایت نہیں تھی۔ ثاقب اکثر و بیشتر اس کے کام کی تعریف کر کے اس کی حوصلہ افزائی کرتا رہتا تھا۔ وہ اس کی توقع سے بڑھ کر ٹیلنٹڈ نکلی۔ حسب معمول لنچ آورز میں پی این اس کے کھانے کا پوچھنے آیا تھا۔ اس نے شکریہ کے ساتھ انکار کر دیا تھا۔ آج اس کا ارادہ تھا ماما کو فون کرنے کا، کیونکہ پچھلے کافی دنوں سے ماما کا کوئی فون نہیں آیا تھا۔ اسے ہادی کی خیر خیریت بھی پتہ نہیں چلی تھی۔
صبح رواحہ نے اسے کسی کام کے لیے طلب کیا تو اس نے بہت جھجکتے ہوئے اسے دریافت کیا تھا، سر کیا میں آفس کے فون سے ایک کال کر سکتی ہوں؟ آؤٹ آف سٹی۔ کتنا مشکل ہوتا ہے کسی سے کچھ مانگنا، اگرچہ وہ اجازت ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی پیشانی ایک جملے میں ہی غرق آلود ہو گئی تھی اور ہتھیلیاں بھیگ گئی تھیں۔ بس یس وائی ناٹ، آپ جب چاہیں جہاں چاہیں کال کر سکتی ہیں، میری طرف سے آپ کو کھلی پرمیشن ہے۔ رواحہ نے بڑے کھلے دل سے اسے اجازت دی تھی۔ نہ جانے کیا بات تھی، لیکن اسے اپنے دل کے ایک حصے میں ایک انجانا سا دکھ محسوس ہوا تھا۔ وہ علیشہ جو بڑے آرام سے کبھی اس کی ساری لائبریری کو تہس نہس کر کے بغیر اجازت کتابوں کا بیڑا غرق کراتی تھی، آج فقط ایک فون کال کے لیے کتنی بے بسی سے اس کی اجازت مانگ رہی تھی۔ ایک مرتبہ پھر اس خواہش نے دل میں انگڑائی لی تھی کہ وہ اس سے اس کے حالات کے بارے میں دریافت کرے، اس حد تک تبدیلی کی وجہ جانے، لیکن ایک مرتبہ پھر اس نے اپنی خواہش کو دبا لیا تھا کیونکہ فی الحال وہ ایسا کوئی حق نہیں رکھتا تھا۔ تھینک یو، ممنون لہجے میں کہتی وہ اٹھ کر چلی گئی۔ ایک بار، دو بار، 100 بار، بار بار ٹرائی کے باوجود نمبر مل کے نہیں دیا۔ ہر دفعہ رابطہ نمبر بند ہی ملا۔ ریسیور کریڈل پر ڈالتے ہوئے وہ از حد پریشان ہو چکی تھی۔ پتہ نہیں فون ڈیڈ ہو گیا ہے یا کسی نے پلگ ہی نکال پھینک دیا ہے۔ وہ اضطراری انداز میں ہاتھوں کی انگلیاں چٹکانے لگی۔ اب کیسے رابطہ ہو سکتا ہے ماما سے؟ وہ پریشانی سے سوچنے لگی۔ سیل فون بھی تو نہیں ہے نا اب ان کے پاس۔ اس کی پریشانی میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ فاطمہ بھابھی، ایک دم اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ فاطمہ ان کی پڑوسن تھیں۔ علیشہ کی ان سے کافی اچھی لیگ سلیگ تھی۔ کئی دفعہ مشکل وقت میں علیشہ نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ فاطمہ اس کی بہت عزت کرتی تھی۔ شکر تھا کہ اس کے ذہن میں ان کا نمبر یاد رہ گیا تھا۔ اس نے لپک کر ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے لگی۔ السلام علیکم۔ اس کی توقع کے مطابق فون فاطمہ بھابھی نے ہی ریسیو کیا تھا۔ وعلیکم السلام بھابھی، میں علیشہ بات کر رہی ہوں۔ کیسی ہو علیشہ؟ بھائی کہاں گم ہو گئی ہو تم؟ میں کئی دفعہ اندر آنٹی سے تمہارا پوچھ چکی ہوں۔ کتنی خوش ہو رہی ہے مجھے تمہاری آواز سن کے۔ دوسری طرف سے ان کی پرجوش سی آواز سنائی دی۔ وہ ایک ہی سانس میں بولے گئی، میں بالکل ٹھیک ہوں اور کہیں گم نہیں ہوئی، اسی دنیا میں ہوں۔ اچھا بھابھی، مجھے ماما سے بات کرنی ہے، گھر کا نمبر نہیں مل رہا، میں ذرا جلدی میں ہوں، کیا آپ ان سے میری بات کروا سکتی ہیں؟ وہ فوراً مطلب کی بات پر اتر آئی۔ اگرچہ رواحہ نے اسے اجازت دے دی تھی تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ شروع ہی ہو جاتی اور آئندہ اس رعایت سے بھی جاتی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، تم 5 منٹ بعد فون کر لینا، میں بلا لاتی ہوں، بچے تو اسکول گئے ہیں، انہوں نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، شکریہ۔ اس نے تشکر بھری سانس خارج کرتے ہوئے ریسیور رکھا اور دل میں دعا کرنے لگی کہ ماما گھر پہ ہی ہوں۔ 5 منٹ بعد اس نے دوبارہ نمبر پریس کیے۔ ایک دفعہ فون ماما نے ہی اٹھایا تھا۔ کیسی ہیں ماما؟ ماما کی آواز سنتے ہی اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ وہ جو کبھی ماما کے بغیر ایک منٹ نہیں رہتی تھی، آج کتنے دن بعد ان کی آواز سن رہی تھی، اور شکل تو پتہ نہیں کب دیکھنا نصیب ہوگی۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، تم کیسی ہو؟ دوسری طرح ماما کی حالت بھی کچھ اس سے مختلف نہ تھی۔ میں بھی ٹھیک ہوں، گھر کا نمبر کیوں نہیں مل رہا؟ میں آدھے گھنٹے سے ٹرائی کر رہی ہوں۔ اس نے جلد خود کو سنبھال لیا تھا۔ بیٹا لینڈ لائن تو کافی دن ہوئے شیراز نے کٹوا دیا ہے، ان کا کر میں بھیگا لہجہ سنائی دیا۔ کٹوا دیا؟ کیوں؟ اس نے ازحد حیرانی سے دریافت کیا۔ بس بیٹا شاید بل وغیرہ کا کوئی مسئلہ تھا۔ تم سناؤ، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ گھر میں سب کیسے ہیں؟ انہوں نے بات کا رخ بدل دیا۔ لیکن ماما، ہادی نے بھی تو رابطہ کیا ہوگا، وہ وہاں بیٹھا کتنا پریشان ہو رہا ہوگا، آج مجھے کوئی کم پریشانی اٹھانی پڑی ہے۔ وہ تو شکر ہے کہ فاطمہ بھابھی کا نمبر میرے ذہن میں آ گیا تھا۔ اس کا لہجہ بے بسی کی گہرائی تڑپ لیے ہوئے تھا۔ کاش، اے کاش وہ کچھ کر سکتی، کچھ تو ہوتا اس کے اختیار میں۔ آیا تھا ہادی کا فون بھی اسی نمبر پہ، ٹھیک ہے وہ بھی تو میں سلام دعا دے رہا تھا۔ انہوں نے ہادی کی خیر خیریت اس تک پہنچائی۔ علیشہ کا دل دکھ سے بھر گیا۔
کتنے وقار اور تمکنت سے ان کی ماما نے ساری زندگی گزاری تھی، اور اب اس بڑھاپے میں انہیں یوں ذلیل و خوار ہونا پڑ رہا تھا۔ ایک فون کال کے لیے وہ دوسروں کی محتاج ہو گئی تھیں۔ گھر میں سب ٹھیک ہے؟ تہمینہ کیسی ہے؟ اس کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے خود ہی ادھر ادھر کی باتیں شروع کر لیں۔ جی ہاں، سب ٹھیک ہے اور بہت اچھے ہیں۔ اس نے گہرا سانس کھینچا اور پھر اصل بات کی طرف آ گئی جس کے لیے اس نے فون کیا تھا۔ ماما، میں نے جاب کر لی ہے۔ یہ جملہ ادا کرتے وقت وہ کس کرب سے گزر رہی تھی یہ صرف وہی جانتی تھی، یا اسے جنم دینے والی ماں۔ کہاں؟ وہ متفکر ہو گئیں۔ یہیں قاسم انکل کے آفس میں۔ وہ لوگ تو بہت اچھے ہیں، مجھے آگے پڑھنے کا کہہ رہے تھے، لیکن میرا دل نہیں مانا کہ مزید کسی پہ بوجھ بنوں۔ میں نے ٹھیک کہا نا ماما؟ یہ تو ہستی تھی جس پہ وہ اپنے دل کی ہر بات بلا خوف اور بلا جھجھک کہہ سکتی تھی، بغیر کسی آڑ کے۔ ہاں شاید، وہ مہم سا بولیں۔ چلو اس طرح تمہارا تو دھیان بٹا رہے گا۔ پتہ نہیں انہوں نے کس کو تسلی دی تھی، اسے یا خود کو۔ آپ دعا کریں ہادی اچھی طرح سیٹل ہو جائے، بس پھر ہم لوگ بھی UK چلے جائیں گے، اور میں نے جاب بھی اسی لیے کی ہے تاکہ کچھ اماؤنٹ جمع کر سکوں۔ دوسری طرف ایک پل کو سکوت چھا گیا تھا۔ اوکے ماما، میں آپ کو پھر کال کروں گی، ابھی آفس کے فون سے کر رہی ہوں، زیادہ دیر بات نہیں کر سکتی۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ میں جلد ہی سیل فون خرید لوں گی تاکہ آپ سے اور ہادی سے آسانی سے رابطہ ہو سکے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ جلدی کہتے ہوئے وہ ایک ہی سانس میں کئی جملے بول گئی اور ریسیور گریڈل پر رکھ دیا۔ ٹائم دیکھنے کے لیے اس نے جو ہی وال کلاک کی طرف نظر اٹھائی تو اپنے سامنے رواحہ کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے بھونچکی ہو گئی۔ نہ جانے وہ کب سے کھڑا اس کی گفتگو سن رہا تھا۔ ماما سے بات کرتے ہوئے اسے قطعاً احساس نہیں ہوا۔ پتہ نہیں میں کتنی دیر سے باتیں کی جا رہی تھی، کیسا سوچا ہوگا، میری پرمیشن کا کتنا ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اندر ہی اندر اسے از حد ندامت نے آن گھیرا۔ مس علیشا، صبح آپ کو ثاقب نے جو رائل انڈسٹری کی فائل دی تھی اس میں کوئی مارکیٹنگ سیلری کی پرسنٹیج والا پیج ہے، اس کے 2-3 پرنٹ نکال کے میرے آفس میں بھیج دیں، اس نے بڑے نارمل انداز میں کہا تھا، گویا اس نے اس کی ٹیلی فون گفتگو کو سنا ہی نہیں تھا۔ پتہ نہیں واقعی نہیں سنا یا پھر جان بوجھ کر نظر انداز کر رہے ہیں، اس نے دل میں سوچا۔ جی سر، وہ کہنے کے ساتھ ہی سب سے نچلی دراز میں رکھی فائل کو نکالنے لگی۔ اس نے ایک نظر اس کے اسکارف سے ڈھکے ہوئے سر کو دیکھا اور پھر اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بھی سر جھٹکتے ہوئے فائل میں سے صفحہ نکالتے ہوئے پرنٹر کی طرف متوجہ ہوئی۔ آفس میں دل لگ گیا بیٹا؟ آج اتوار ہونے کے باعث چھٹی تھی اور ناشتہ بھی متفرق ٹائم پہ ہوا تھا۔ تینوں خواتین نے تو ٹائم پہ ناشتہ کیا تھا، جبکہ رواحہ اور قاسم انکل رات کسی ڈنر پر انوائٹڈ تھے۔ بزنس ڈنر ہونے کی وجہ سے ان کی واپسی کافی رات گئے ہوئی تھی، اس لیے آج ان کا ناشتہ بھی لیٹ تھا۔ وہ تینوں ناشتے سے فراغت کے بعد لاؤنج میں بیٹھی تھیں۔ وہ اخبار کی سرخیوں پہ نظر دوڑا رہی تھی، جبکہ تہمینہ آنٹی نے اسے مخاطب کیا تھا۔ وہ آفس ہے ماما، کوئی تفریحی پارک نہیں جہاں دل لگایا جائے، علیشا کی بجائے نور نے جواب دیا تھا، جو غالباً سنڈے میگزین کی گردانی کرتے ہوئے کسی خبر پر جھنجھلائی تھی، کیونکہ یہ جھنجھلاہٹ اس کے لہجے میں بھی نمایاں تھی۔ جہاں 4 انسان رہتے ہوں وہاں دل تو خود بخود ہی لگ جاتا ہے، اور پھر کام تو ہر جگہ ہوتے ہیں، کام کی وجہ سے ہی تو ایک انسان دوسرے کے قریب آتے ہیں۔ تہمینہ آنٹی نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا۔ تمہیں کام وام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم کوئی ورکر تھوڑی ہو، بس بیٹھ کر ادھر نگرانی کیا کرو، اور ہاں ذرا یہ رواحہ پر بھی نظر رکھا کرو۔ وہ اب تہمینہ کو چھوڑے علیشا کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ آخری جملہ بڑی رازداری سے ادا کیا گیا تھا۔ یہ تم اسے کیا پٹیاں پڑھا رہی ہو؟ اسی وقت رواحہ اندر داخل ہوا تھا اور نور کا جملہ اس کے کانوں میں پڑ گیا تھا۔ اس نے سخت نظروں سے اسے گھورا۔ وہ ایک لمحے کو سٹ پٹائی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ خود پر قابو پا چکی تھی۔ ہاں تو کچھ غلط تھوڑی کہہ رہی ہوں، آفس میں کوئی تو میرا مخبر ہو جو تمہاری سرگرمیوں کی رپورٹ مجھ تک پہنچائے۔ وہ ناک چڑھا کے بولی۔ تم کیا تھانے دارنی لگی ہو؟
وہ اسے گھور کے رہ گیا۔ تم پر تو ضرور ہی لگی ہوں۔ اس نے آنکھیں سکڑ کر اسے دیکھا۔ علیشا ان کی بحث میں خود کو انتہائی مسفٹ فیل کر رہی تھی۔ بڑی ماما دیکھ رہی ہیں اسے، کیسے کینچی کی طرح، بلکہ مہرٹ کی کینچی کی طرح اس کی زبان چل رہی ہے۔ اگلے گھر جا کر ناک ہی کٹوائے گی۔ اس سے خود کوئی جواب نہ بن پڑا تو تہمینہ بیگم کو درمیان میں کھینچ لایا۔ ماما کو بیچ میں کیوں گھسیٹتے ہو؟ اپنی زبان دیکھی ہے؟ وزیر آبادی کی چھری سے بھی زیادہ تیز ہے۔ وزیر آباد کی، وہ تو نیچے جھاڑ کے میدان میں اتر آئی۔ توبہ، چھریوں کینچیوں کا تذکرہ تو یوں کر رہے ہو گویا تم لوہاروں کی نسل سے ہو، تہمینہ نے دونوں کو ڈپٹتے ہوئے کہا تھا۔ اسی وقت کپڑے دھونے والی ماسی اندر چلی آئی۔ سلام بی بی جی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو پروین؟ بچے ٹھیک ہیں؟ سلام کے جواب میں انہوں نے ساتھ ہی دوسرے سوال پوچھ ڈالے اور پھر جواب کا انتظار کیے بغیر نور کی طرف متوجہ ہو کے بولی، اٹھو نور، پروین کو کپڑے نکال کے دو، بیڈ شیٹ اور کشنز کے بھی کور اتار کے دو۔ انہوں نے پہلی فرصت میں نور کر وہاں سے اٹھایا، ورنہ ان دونوں کی جنگ ختم ہونے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ بعد میں دیکھ لوں گی تمہیں۔ وہ سخت دھمکاتی نظروں سے اسے گھورتی وہاں سے اٹھی تھی۔ میری وارڈروب میں سے بھی میلے کچیلے کپڑے نکال دینا۔ اس نے پیچھے سے ہانک لگائی تھی۔ مائی فٹ۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ بڑی ماما ناشتہ؟ وہ صوفے پہ پھیل کر بیٹھے ہوئے بڑے لاڈ سے بولا تھا۔ کیا ناشتہ کرے گا میرا بیٹا؟ انہوں نے نہال ہوتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بڑے دلار سے پوچھا۔ بس اب تو کچھ ہلکا پھلکا ہلا دیں، لنچ کا ٹائم قریب ہے، اور ہاں لنچ ذرا VIP قسم کا تیار کر لیں، آج تو گھر میں کھانا ہے۔ بڑی ماما سے بات کرتے ہوئے اس نے سرسری سی نظر علیشا پہ بھی ڈالی تھی، جو ان دونوں کی باتوں سے بے نیاز اخبار کے مطالعے میں گم تھی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، میں ابھی ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ تہمینہ اٹھنے لگی تھی جب علیشا انہیں ٹوکتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ آپ بیٹھے آنٹی، میں بنا لاتی ہوں۔ پھر رواح کی طرف پلٹتے ہوئے بولی، کیا لیں گے آپ ناشتے میں؟ رواح کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ اس کا مطلب تھا وہ قصداً ان دونوں سے بے نیاز بیٹھی نہیں تھی، ویسے اس کا دل و دماغ یہی موجود تھا۔ کاش یہ سوال مجھے ساری زندگی سننے کو مل جائے۔ اس کے دل میں یہ خواہش نے چنگی لی تھی۔ جو بھی آپ سہولت سے بنا دیں، وہ بولا تو یہی کہہ سکا تھا۔ وہ سر اسبات میں ہلاتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کیا بناؤں؟ فریج کھولتے ہوئے اس نے ایک نظر اندر موجود اشیاء کا جائزہ لیا۔ حالانکہ وہ دونوں ایک ہی ٹیبل پر روزانہ ناشتہ کرتے تھے، لیکن اس نے کبھی دھیان نہیں دیا کہ کون کیا کھا رہا ہے۔ اس نے سلائی سینکے، کباب فرائی کیے، انڈے بوائل کر کے ان کو ہلکا سا بیسن لگا کے فرائی کیا، چکن کے ریشے کر کے آملیٹ بنایا۔ چائے وہ پہلے ہی رکھ چکی تھی۔ جوش آنے پر اسے ٹی پاٹ میں ڈال کر ساری چیزیں ٹرالی میں سیٹ کر کے جب وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو رواح اخبار کو پڑھ رہا تھا۔ تہمینہ آنٹی غالباً کسی کام سے اٹھ کر جا چکی تھیں۔ اسے آتا دیکھ کر اسے اخبار رول کر کے تھوڑی نیچے رکھی اور انہماک سے اسے دیکھنے لگا۔ ارے آپ نے تو اچھا خاصا اہتمام کر دیا ہے، میں تو خالی سلائس اور چائے سے بھی کام چلا لیتا ہوں۔ اس نے ٹرالی اس کے قریب لا کے روکی تو وہ اتنے لوازمات میں نظر پڑتے ہی بول اٹھا۔ کوئی بات نہیں، آہستگی سے کہتی وہ ناشتہ ٹرالی کی ٹیبل پر منتقل کرنے لگی۔ اگر کوئی بات نہیں تو کیا آپ روزانہ مجھے ناشتہ بنا دیں گی؟ وہ مسکراتی نگاہیں اس پہ ٹکا کے متبسم لہجے میں بولا، بنا دوں گی۔ وہ چونکے بغیر سنجیدگی سے بولی، آئیں آپ بھی ساتھ دیں میرا۔ وہ اس کے ماتھے پہ لگے سنجیدگی اور نولفٹ کے بور کی پرواہ کیے بغیر بڑی اپنائیت سے شریک طعام ہونے کی دعوت دے رہا تھا۔ نہیں شکریہ، میں ناشتہ کر چکی ہوں، اس نے متانت سے انکار کیا۔ چلیں پھر کم از کم ساتھ تو بیٹھ سکتی ہیں نا؟ وہ سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ جی۔ وہ اس سے کافی فاصلے پر رکھے سنگل صوفے پر بیٹھ گئی۔ آفس ورک کیسا چل رہا ہے آپ کا؟ وہ ناشتہ شروع کرتے ہوئے اسے مخاطب ہوا۔ ٹھیک ہے، اس نے نگاہیں اپنی گود میں دھرے ہاتھوں پہ جمائی ہوئی تھیں۔ توان کرن وہ بیٹھ تو گئی تھی
لیکن دل اندر سے بہت بے چین ہو رہا تھا، بس نہیں چل رہا تھا کہ اٹھ کر بھاگ ہی جائے۔ گڈ، ویسے بھی ثاقب بہت کوآپریٹیو ہے، وہ جلد ہی آپ کو ٹرین کر دے گا، تسلی آمیز لہجے میں اس سے کہہ رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ یہ باتیں یہاں کیوں کر رہا تھا، علیشہ سمجھ نہ سکی وہ اس کے جواب میں کیا کہتی، خاموش ہی رہی۔ البتہ کسی کا طنز بھرا جملہ کسی تازیانے کی مانند اس کے کانوں میں گونجا تھا۔ ارے ایسی ہی حرافہ عورتیں مردوں کی رکھیل ہوتی ہیں، ان کا کام صرف مردوں کو لبھانا ہوتا ہے، گھر بسانا نہیں۔ اسے لگا تھا اس کے دماغ کی کوئی شریان پھٹ جائے گی۔ احساس اذیت سے چہرہ تپ کر سرخ ہو گیا تھا۔ رواقہ کیا کہہ رہا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کیا ہوا علیشہ، خیریت تو ہے؟ وہ اس کے بھنچے ہوئے لب اور لبریز آنکھیں دیکھ کر پریشان ہوا تھا، جبکہ وہ اس کی طرف دیکھے ہوئے بغیر دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں پہ رکھ کے گویا کسی انسنی آواز کو روکنا چاہ رہی تھی۔ بڑی شدت سے اس نے نفی میں سر ہلایا اور پھر بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل گئی۔ علیشہ کو کیا ہوا؟ وہ ناشتہ چھوڑ چھاڑ متفکر ہو کر کس کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسے پہلی سیلری ملی تو سب سے پہلے اس نے ماما کے لیے موبائل سم اور ساتھ میں چند کارڈ بھی خرید لیے۔ اب مسئلہ تھا یہ سب چیزیں ماما کو بھیجنے کا۔ دل تو اس کا چاہ رہا تھا کہ ایک کارڈیگن اور گرم شال بھی ان کے لیے خرید لے، لیکن فی الحال یہ چیزیں ان کے لیے مسئلہ کھڑا کر سکتی تھیں، لہٰذا وہ چاہتے ہوئے بھی رک گئی۔ میرا خیال ہے فاطمہ بھابھی کے ایڈریس پہ بھیج دیا جائے، اس نے دل میں سوچا، لیکن ان کی ساس تو ہر جگہ ڈنڈورا پیٹ دیں گی، اور اس طرح جس کو نہیں بھی پتہ چلنا اسے بھی خبر ہو جائے گی۔ اس نے خود ہی اپنی سوچ کی تردید کر دی۔ کیسی ہے مس علیشہ؟ وہ اپنی سوچوں میں مستغرق تھی جب ثاقب سبحانی نے اس کے سامنے والی چیئر سنبھالتے ہوئے سوال کیا۔ اس کے ہاتھ میں 2-3 فائلیں تھیں، وہ اسے ہی دینے آیا تھا۔ رواح سے اس کا واسطہ کم ہی پڑتا تھا، ثاقب سبحانی ہی اسے گائیڈ کرتا تھا۔ رواح کے آفس جانے میں وہ خود بھی قصداً اعتراض کرتی تھی۔ فائن، مختصر جواب دیتے ہوئے وہ سر جھٹک کے اپنی سوچوں سے نکلی تھی۔ اس کی گہری براؤن شہد رنگ آنکھوں میں عجیب سی کسک آمیز تڑپ تھی، گویا درد ان آنکھوں میں ہمیشہ کے لیے ٹھہر گیا ہو۔ ثاقب سبحانی کے دل نے اس سے ملتے وقت ہر دفعہ یہ خواہش کی تھی کہ وہ ان آنکھوں کو ہنستا دیکھے۔ اگرچہ سوگوار حسن لیے بھی وہ بے حد پرکشش دکھائی دیتی تھی، لیکن پھر بھی اس کا دل چاہتا تھا وہ اسے ہنسائے، بے تحاشا ہنسائے، اور پھر اس کا کھلکھلاتا ہوا چہرہ دیکھے۔ لیکن اس کا انداز اس قدر ریزرو ہوتا تھا کہ وہ ہزار کوشش کے باوجود بھی ابھی اس سے زائد از ضرورت بات نہیں کر سکتا تھا۔ یہ گلانی انٹرپرائز کی فائل ہے، ہماری اور ان کی گزشتہ تمام ڈیلوں کی تفصیلات ان میں موجود ہیں۔ ہمارا اور ان کا کانٹریکٹ 3 سال کا تھا۔ آپ نے ان 3 سالوں میں ہونے والی ہر ڈیلنگ کے لاس اور پروفٹ کی مجموعی پرسنٹیج نکال کے ایک خاکہ تیار کرنا ہے، تاکہ ٹیکس کا کانٹریکٹ کے بارے میں غور کیا جائے۔ وہ تینوں فائلیں اس کے ٹیبل پہ رکھتے ہوئے اسے تفصیل سے آگاہ کر رہا تھا۔ اور تمام ڈیٹا کو آفس کے پرسنل آفس میں بھی سیو کر دیجیے گا۔ آپ ان فائلز کو ایک مرتبہ اسٹڈی کر لیں، میں فی الحال یہی ہوں۔ لنچ آورز کے بعد میں نہیں ہوں گا، اور مزید 2 دن کے لیے بھی میں لیو پہ ہوں۔ ایکچولی میری پھوپھا بیمار ہے، میں لاہور ان کی عیادت کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے اسے اپنے آئندہ کے پروگرام سے آگاہ کیا۔ علیشہ جو بڑی توجہ سے اس کی ہدایت سن رہی تھی، اس کے لاہور جاتے کے تذکرے پہ چونک گئی۔ اسے لگا قدرت نے خود ہی اس کے لیے انتظام کر دیا ہے، لیکن مسئلہ تو ثاقب سبحانی سے بات کرنے کا تھا۔ وہ ضرورتاً ہی اس سے بات کیا کرتی تھی، اور پھر پتہ نہیں وہ اس کا کام کر بھی سکے گا یا نہیں۔ کچھ کہنے اور نہ کہنے کی کشمکش کا شکار وہ متذبذب سے بیٹھی تھی۔ آپ کو کچھ کہنا ہے مس علیشہ؟ وہ شاید خود ہی اس کے چہرے کے تاثرات بھانپ گیا تھا۔
آپ کی پھپھو لاہور میں کہاں رہتی ہیں؟ نظریں جھکائے فائل کو کونا کریدتے ہوئے اس نے بے حد جھجکتے ہوئے یہ سوال کیا تھا۔ وہ صدر میں ہوتی ہیں۔ اس کے سوال نے اسے اچھا خاصا متحیر کر ڈالا تھا، کیونکہ علیشا نے اسے کبھی ذاتیات کے متعلق کوئی سوال نہیں کیا تھا، بلکہ اس سے کیا کسی سے بھی نہیں کیا تھا۔ اچھا پھر تو دور ہی پڑ جائے گا، وہ مایوس کو لہجے میں خود کلامی سے انداز میں بولی۔ کیا آپ کو لاہور میں کسی سے کوئی کام تھا؟ اس نے خود ہی اندازہ لگا لیا تھا۔ نہیں تو، وہ پھر جھجک گئی۔ آپ کو اگر کوئی کام ہے تو آپ بلا جھجک کہہ سکتی ہیں۔ مجھے ہرگز کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ دلی خوشی محسوس ہوگی۔ اس نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ وہ دل میں انتہائی مسرت محسوس کر رہا تھا کہ آج علیشا نے اس سے کام سے ہٹ کر کچھ کہا ہے۔ شاید فی الحال وہ خود بھی اپنی خوشی کو نہیں سمجھ سکا تھا۔ ایکچولی لاہور میں میری ماما ہیں، مجھے ان کے لیے کچھ بھیجنا ہے۔ وہ ماڈل ٹاؤن میں ہوتی ہیں، اگر آپ کو پرابلم نہ ہو تو۔ ارے مس علیشا، پرابلم کیسی؟ آپ تو تکلف برت رہی ہیں۔ آپ نے جو کچھ بھیجنا ہے مجھے دے دیں اور ایڈریس بتا دیں۔ ماڈل ٹاؤن میں میرا ایک دوست بھی رہتا ہے، اسی بہانے اس سے بھی مل لوں گا اور آپ کا کام بھی کر دوں گا۔ وہ بڑی خوش دلی سے کہہ رہا تھا۔ علیشا کی اپنائیت نے اسے بے انتہا خوشی بخشی تھی۔ تھینک یو، وہ ممنون لہجے میں بولی۔ ایک بہت بڑا بوجھ اس کے سر سے سرک گیا تھا۔ موبائل کل سے اس کے بیگ میں تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ آج یہ چیزیں کوریئر سروس کے ذریعے بھجوا دے گی۔ میں لنچ آورز میں آپ کو پیک کر دوں گی اور ایڈریس لکھ دیتی ہوں۔ اس نے پیڈ گھسیٹا اور اس پر فاطمہ بھابی کا ایڈریس اور فون نمبر لکھا اور پھر کاغذ الگ کر کے اس کی طرف بڑھا دیا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ پہلی فرصت میں آپ کی امانت پہنچا دوں گا، اور آپ یہ کارڈ رکھ لیں، اس پر میرا سیل نمبر ہے، ضرورت پڑنے پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں۔ اس نے ایک نظر ایڈریس پر دوڑائی اور پھر اپنا کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ علیشا نے شکریہ کے ساتھ کارڈ پکڑا۔ ثاقب سبحانی اٹھ کے گیا تو سب سے پہلے اس نے فاطمہ بھابی کو فون کر کے ثاقب کے آنے کی اطلاع دی اور ساتھ ہی ریکویسٹ بھی کی تھی کہ وہ اپنی ساس سے اس بات کو پوشیدہ رکھیں۔ فون رکھنے کے بعد اس نے موبائل کو ڈبے میں پیک کرتے ہوئے ساتھ میں احتیاطاً کچھ رقم بھی رکھ دی تاکہ ماما اپنی ضرورت کی کوئی چیز خرید سکیں۔ آج وہ اپنے دل کے ایک کونے میں اطمینان محسوس کر رہی تھی کہ کم از کم وہ ماما اور ہادی سے بات تو کر سکے گی۔ ہم دشت کے باسی ہیں اے شہر کے لوگوں، یہ روح پیاسی ہمیں ورثے میں ملی ہے۔ دکھ درد سے صدیوں کا تعلق ہے ہمارا، آنکھوں کی اداسی ہمیں ورثے میں ملی ہے۔ جانتے نا، روایت ہے قبیلے کی ہماری، یہ سرخ لباسی ہمیں ورثے میں ملی ہے۔ جو بات بھی کہتے ہیں اتر جاتی ہے دل میں، تاثیر جداسی ہمیں ورثے میں ملی ہے۔ جو ہاتھ بھی تھاما ہے صدا ساتھ رہا ہے، احباب شناسی ہمیں ورثے میں ملی ہے۔ اگلا دن اس کو نہایت بے چینی میں گزرا تھا۔ آفس سے واپس جا کر اس نے ثاقب سبحانی کے سیل پر رابطہ کر کے پوچھا تھا، اور جب اس نے کہا جی مس علیشا، میں نے آپ کی امانت آج دوپہر ہی میں پہنچا دی تھی۔ تھینک یو سو مچ، میں آپ کی احسان مند ہوں۔ اس کا لہجہ تشکر کے احساس سے بھیگ رہا تھا۔ رات کو اس نے ماما کو فون کر کے ہادی کا نمبر لیا تھا۔ اپنا سر تو وہ خرید ہی چکی تھی، لہٰذا اس نے فوراً ہی ہادی کو کال کر دی۔ السلام علیکم۔ دوسری طرف سے فون ریسیو ہو چکا تھا۔ علیشا کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں۔ آج وہ اپنے پیارے بھائی کی آواز اتنے عرصے بعد سن رہی تھی، جس سے روزانہ لڑے بغیر اس کا کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا۔ پتہ نہیں اس کا نازوں پلا بھائی کیسے ان سب کے بغیر وہاں گزارا کر رہا تھا۔ ہیلو، کون؟ مسلسل خاموشی پر وہ دوبارہ بولا تھا۔ ہادی، یہ میں ہوں، وہ آنسوؤں کو بمشکل حلق سے نیچے اتارتے ہوئے نم لہجے میں بولی۔ علیشا، کیسی ہو تم؟ اسے خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم تو وہاں جا کے بھول ہی گئے۔ شکوہ آپ ہی اس کے لبوں سے پھسل گیا۔ لو، تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں جنگلی بلی؟ میں یہاں کون سا کسی گوری میم کے چرنوں میں بیٹھا ہوں جو تمہیں بھول جاؤں گا؟ بھلا کوئی بھائی بھی کسی بہن کو بھول جاتا ہے؟ پتہ نہیں وہ واقعی وہاں خوش تھا یا صرف اس کی خاطر لہجے کو بشاش بنا رہا تھا۔
یہ 21ویں صدی ہے ہادی، جہاں بہن بھائی کی ذمہ داری نہیں، صرف ایک بوجھ ہے، ناقابل برداشت بوجھ۔ وہ ہون کاٹتے ہوئے کٹیلے لہجے میں گویا ہوئی۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی علیشا۔ خیر چھوڑو، تم بتاؤ ٹھیک ہو؟ اور گھر میں باقی سب کیسے ہیں؟ رواحہ کیسا ہے؟ وہ بات بدل گیا۔ جانتا تھا ابھی زخم ہرا ہے، بھرا نہیں۔ ان ہرے زخموں پہ کھرنڈ جمنے میں کچھ وقت لگے گا۔ سب ٹھیک ہیں، تمہاری جاب کا کیا ہوا؟ وہ جان بوجھ کر رواحہ کا ذکر بول کر گئی۔ ہاں فی الحال تو ٹھیک ہے، یہاں ایم ڈی سے میری اچھی ہیلو ہائی ہو گئی ہے۔ اس نے کافی امید دلائی ہے کہ اگر میری پروگریس اسی طرح رہی تو وہ بھی میری مستقل جاب پر غور کریں گے۔ وہ خود بھی کافی پر امید تھا۔ ویری گڈ، تم ایک دفعہ سیٹل ہو جاؤ، پھر ہم بھی تمہارے پاس آ جائیں گے۔ ہمیں نہیں رہنا یہاں، وہ پرجوش لہجے میں بولی۔ دیکھو کیا بنتا ہے، میری تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے بہتری کا فیصلہ کرے۔ وہ مبہم سا گویا ہوا۔ لیکن ہادی، مجھے اس ملک میں نہیں رہنا۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہر نگاہ میری تمسخر اڑا رہی ہے، ہر ایک کی نظر میں میرے لیے حقارت ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے میں کوئی وقت، کوئی حیثیت، کوئی مقام نہیں، فضا میں متعلق ایک ذرہ بھی اپنا وجود رکھتا ہے۔ لیکن علیشا فرحان نہیں۔ وہ اگرچہ اسے اتنی دور پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن آخر وہ بھی انسان تھی، کسی سے اپنا حال دل کہتی، کسی کو کتھارس کہتی۔ صفحہ نمبر 29 کا پارٹ 1 اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ ناول میں اداس رہتا ہوں شام کا بقیہ حصہ پارٹ 4 پہ سماعت فرمائیے۔